السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے حلال و حرام کا تذکرہ کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ جس مضمون کو بیان کیا ہے، جس ٹاپک کو بیان کیا ہے، وہ حلال و حرام کا تذکرہ ہے۔ حلال کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، اور اکثر حلال چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت کے لیے کرنے کی نیت ہو تو اس پر اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، اگرچہ ہم وہ چیز اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کر رہے ہوں، چاہے وہ عبادت کی قبیل سے ہو یا نہ ہو۔ اور حرام وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے صاف طور پر منع کیا ہے، اس سے روکا ہے۔ کبھی تو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم کو اس کی معلومات ہوتی ہے، اور کچھ حرام چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو براہ راست بتائی ہیں۔ اس کے کرنے پر اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے، اور اس کے چھوڑنے پر بھی نیکیاں ملتی ہیں، حرام سے بچنے پر بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ بہرحال ہر زمانے کے اندر اللہ رب العزت نے قوموں کو ان کے وقت کا حلال اور حرام بتا دیا اپنے نبی کے ذریعے۔ بہت سی ایسی قومیں گزری ہے جنہوں نے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو اپنایا، باوجود یہ کہ ان کے نبی نے اس بات سے ان کو ڈرایا، لیکن انہوں نے اس کو پھر بھی خوشی خوشی اختیار کیا، چند دنوں کی زندگی کی خواہشات کے لیے اس کو اپنایا۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں ان پر عذاب نازل فرمایا، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو ذلیل و رسوا کرنے کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو حلال و حرام دوستو، اس کا جو دائرہ ہے بہت وسیع ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں، ہم کو انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے حلال اور حرام کا ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک گول دائرہ سمجھے، ایک ہم اپنے ذہن میں بنائیں جیسے کرکٹ کا اسٹیڈیم ہوتا ہے، میدان ہوتا ہے، تو ایک گول میدان سمجھے، اور اس کے چاروں طرف حدیں ہیں، باؤنڈریز ہیں۔ اسٹیڈیم آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ باؤنڈری ہوتی ہے، چوکے چھکے لگتے ہیں وہاں پہ۔ تو جو اس کا وسط ہوتا ہے، جو پیچ ہوتی ہے، وکٹ ہوتا ہے جہاں پہ کھیلتے ہیں لوگ، بیٹنگ کرتے ہیں، اس کو بہت اچھی مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ وہ جو بیچ ہے اس کا وہ تقویٰ ہے۔ یہ پورا جو دائرہ، یہ دائرہ اسلام ہے۔ جو اس کے اندر رہے گا، جو حدود میں رہے گا، وہ دائرہ اسلام کے اندر رہے گا۔ اور یہ جو باؤنڈریز ہے، یہ فتوے ہیں۔ فتویٰ کیوں لیتا ہے آدمی؟ حرام سے بچنے کے لیے۔ اگر ایک قدم بھی اس نے حد پار کر دی تو وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ جب تک کہ وہ باؤنڈری پر بھی ہے، بالکل لگا ہوا ہے حد سے، اس وقت تک یہ بچا ہوا ہے۔ تلک حدود اللہ، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کچھ چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ باؤنڈریز ہیں، اور جو اللہ کی حدوں کو پار کرے گا تو اللہ رب العزت اس سے کیا کرے گا؟ اس کو سزا دے گا۔ آپ کہیں گے، یا پھر بعض لوگ یہ کہیں گے کہ ہم جو کچھ کرنے جاتے ہیں، یہ مولوی حضرات، یہ مفتیان ہر چیز کو حرام ہی بولتے، تو کرنے کا کیا؟ ہر چیز حرام۔ حالانکہ دوستو یہ جملہ اور یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ حرام چیزیں چنندہ ہے، حرام چیزیں ایسی ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ حرام چیزیں ایسی ہے جن کو گنا جا سکتا ہے، لیکن حلال چیزیں اتنی ہیں جن کو گننا مشکل ہے، ناممکن ہے، بے شمار ہے حلال چیزیں۔ تو یہ بولنا کہ ہر چیز حرام ہے کیا، یا پھر ہر چیز آپ حرام ہی بولیں گے تو ہم کریں گے کیا، یہ بالکل غلط سوچ اور غلط جملہ ہے۔ حلال کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، حلال ہی حلال ہے دنیا کے اندر بھی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم بیٹھے ہوئے قالین پر، حلال ہے بالکل۔ ہمارے سر پہ پنکھا چل رہا ہے، حلال ہے۔ ہم نے کپڑے پہن رکھے مختلف رنگوں کے، ایک آدھا رنگ چھوڑ کر کے بعض رنگ ایسے ہیں جس کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، تمام ہی رنگ جائز ہے، حلال ہے۔ حلال گننے جائیں گے تو اس کی کوئی تعداد نہیں ہے دوستو۔ اصل جو ہے اللہ رب العزت نے چیزوں میں حلت رکھی ہے۔ کچھ چیزیں اللہ رب العزت نے جن کو گنا جا سکتا ہے وہ حرام ہیں، اور وہ اس میں بھی دوستو اگر ہم غور کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے تو اس میں اللہ رب العزت کی کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز سے پاک ہے، ہماری دنیا سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم
لو اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، کہ اے ابن آدم تم میں سے اول آخر انسان جنات یہ سب کے سب نیک بن جائیں، سب کے سب متقی بن جائیں، اور سب ایک ہی لیول کے ہوں، بالکل اعلیٰ لیول کے ہوں، جن سے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا. ما زاد ذلک فی ملکی شیئا. اللہ رب فرماتے ہیں کہ اگر سب لوگ اچھے بن جائیں، نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، تو اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی ان کی وجہ سے بڑھوتری نہیں ہوگی کہ سب نیک بن گئے اس کے لیے اللہ کی شان بڑھ گئی. اللہ تو جیسا ہے ویسا ہی ہے. پھر آگے فرمایا کہ تم میں کا اول، تم میں کا آخر، تم میں کا انسان، تم میں کا جنات، یہ تمام لوگ افجر بن جائے، فاجر اور فاسق بن جائے، مجرم بن جائے، ایسے بن جائے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کے اندر کوئی خیر نہیں، ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں لیتے، اور بڑے سے بڑے گناہ سب کرتے ہیں مل کے. تو اللہ رب فرماتے ہیں ما نقص ذلک من ملک شیئا، تو میری ملک میں، میری عزت میں، میری بڑائی میں، میری طاقت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ کو نہیں مان رہا تو کیا اللہ کی شان گھٹ جائے گی؟ نعوذ باللہ. اللہ رب العزت تو جیسے ہے ویسے ہی ہے. تو یہ حلال اور حرام کو، حلال کو اختیار کرنا اور حرام کو چھوڑنے میں اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ غور کریں گے حلال چیزوں کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں اور حرام کو چھوڑتے ہیں تو اس میں ہمارا دنیاوی فائدہ بھی ہے. جیسے چنندہ، میں نے کہا چنندہ چیزیں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، ایسی چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے. جیسے مثال، ایک آگے تفصیل سے بات آئے گی، ایک مثال دے رہا ہوں میں. اللہ رب العزت نے نشہ آور چیزوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے. جو بھی نشہ آور چیز ہے تو اس میں اللہ کا کیا فائدہ؟ لیکن ہمارا فائدہ ہے، بلکہ ہمارا نہیں، ہماری نسلوں کا فائدہ ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی شخص حرام چیز، نشہ آور چیز، شراب وغیرہ کا استعمال کرتا ہے، یا جو بھی نشہ آور چیز ہے جس سے اس کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. کسی کا لیور خراب ہو جاتا ہے، کسی کا لنگ خراب ہو جاتا ہے، کسی کو جو ہے کڈنیاں خراب ہو جاتی ہیں، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے. اللہ کے ایک حکم کو توڑا، اب جو ہے اس کو بیماریاں لگ گئی. اچھا بیماریاں لگ گئی تو کیا ہو گیا؟ اس کی زندگی تو خراب ہوئی. اس نے جو بھی مال جمع پونجی تھی اس کے پاس پورا اپنے علاج میں لگا دیا، اور پورا علاج میں لگانے کے بعد قرض لیا، اب مقروض بھی ہو گیا اور مر گیا. اب جو پیسہ اس کے اولاد کو کام آتا تھا، جو پراپرٹی اس نے بنائی تھی، جو علاج میں اس نے ختم کر دی، اس کے اولاد کو کام آتی تھی، اس کا پورا خاندان کا نظام برباد ہو گیا. ہوا کیا؟ صرف ایک اللہ کا حکم ٹوٹا. اللہ نے منع کیا تھا کہ نشہ آور چیز کا استعمال مت کرنا. تو حرام کو چھوڑنے میں دوستو اللہ کا کوئی فائدہ، لیکن ہمارا فائدہ ضرور ہے. جتنی بھی آپ حرام چیزیں دیکھیں گے، ہم کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. آج دوستو سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں 1450-1500 سال پہلے منع فرمائی ہیں اللہ کے حکم سے، آج اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ چیز کیوں منع فرمائی گئی اور یہ چیز کیوں کہی گئی کہ ایسا کرو. تو معلوم ہو رہا ہے دوستو آج سائنس اور ٹیکنالوجی جس چیز کو بول رہی ہے کہ اس میں فائدہ اور اس میں نقصان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اللہ کے حکم سے وہ چیزیں بتائی ہیں. خنزیر کا گوشت استعمال کرنا، یا اس کی کوئی بھی چیز، اس کا گوشت کھانا ہے، اس کی کوئی بھی چیز استعمال کرنا، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ آپ جو ہے خنزیر کو جو استعمال نہیں کر سکتے ہیں. آج اس کی جو ہے نا تحقیق کی جا رہی ہے. حالانکہ ایمان والا تو بغیر تحقیق کے اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود دوستو اللہ نے دکھانے کے لیے آج ایسے ذرائع بنائے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ کیوں حرام ہے وہ، اس کے اندر ایسی کیا باتیں ہیں. حالانکہ ہمارے ذہن میں کبھی یہ بات آنی نہیں چاہیے کیوں حرام ہے. حرام ہے تو حرام ہے بس، یہ ایمان والے کی شان ہے. حلال ہے تو حلال ہے بس، اللہ کے نبی کا کہنا یہ ہمارے لیے حرف آخر ہے. تو دوستو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دے کہ ہر چیز حرام ہے تو ہم کریں گے کیا؟ یہ غلط ہے. ہر چیز حرام نہیں بلکہ ہر چیز حلال ہے. اس میں سے کچھ چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، وہ بھی ہمارے ہی نفع کے لیے ہے، وہ بھی ہمارے ہی نفع کے لیے. اور دوستو اللہ رب العزت نے جو جو چیزیں بنائی ہیں، جو قانون بنائے دوستو، یہ انسانی طبیعتوں کو اور پاکیزہ نفوس کو سامنے رکھ کر کے بنایا ہے. جیسے مثال کے طور پر اکثر میں کہتا ہوں کہ ایک ماں باپ جو ہے، ماں باپ اپنے بچے کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اس کی اسکول، اس کی ٹیوشن، اس کا کھانا پینا، مدرسہ، ہر چیز، جب تک کہ بچہ جو ہے اچھا خاصا بڑا نہ ہو جائے تو بچہ جو ہے اپنے باپ کے ذہن میں پلتا ہے اور ماں کی گود میں پلتا ہے. باپ کے ذہن میں پلتا ہے. باپ کا پلا ہوا بچہ نظر نہیں آتا، لیکن جتنا ماں کا رول ہے اتنا ہی باپ کا بھی رول ہے بچے کی پرورش میں. تو ماں باپ اپنے جو ہے نا خون پسینے کی محنت سے بچے کو پالتے ہیں، اور اس سے صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں وہ. بلکہ ماں باپ تو اتنے جو ہے نا خوددار ہوتے ہیں کہ بہت سے ماں باپ تو وہ بھی نہیں چاہتے. ایسے میری جانکاری میں بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا اور ان کو 1 روپے کی بھی جو امید و تمنا نہیں ہے، بولے ہم کو نہیں چاہیے، تو تیرا دیکھ لے. ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود ماں باپ کے دل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ
ہمارے بچے کم سے کم ہم کو پوچھے، ہم سے بات چیت کریں، ہمارا احترام کریں، ہماری عزت کریں. یہ ماں باپ کی دل کی چاہت ہے اور یہ اللہ کے دل کی بھی چاہت ہے. قرآن مجید میں اللہ رب نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تو صرف اللہ کی عبادت کرے. یہ ہم میں سے ہر ایک انسان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. اور فوراً فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. قرآن مجید کے اندر اللہ نے پھر اس کے آگے بہت ساری چیزیں احکامات ماں باپ کے متعلق کہی کہ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہا جائے. یعنی ماں باپ کو جو آج لوگ الٹے جواب دیتے ہیں، جو ان کو بھلا برا کہتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ کوئی اپنے ماں باپ میں سے کسی کو اف کہے. اف یہ ایک بہت کم درجے کا لفظ ہے، لیکن آج تو بہت بڑے بڑے درجوں کے لفظ سے اور القاب سے اپنے ماں باپ کو ہم پکار رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اف تک نہ کہا جائے. تو اللہ رب العزت نے جو ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، جو نیکی کی چیز بنائی ہے اور جس سے ہم کو روکا ہے، یہ چاہت ہماری بھی ہے. ایسا نہیں کہ صرف ہم بچے ہیں، ہم ماں باپ نہیں بنیں گے. ہم جب ماں باپ بنیں گے تو ہم کو بھی اپنے بچوں سے وہی امید ہوں گی، پھر وہ جب ماں باپ بنیں گے تو ان کو بھی اپنے بچے سے وہی امید ہوں گی. تو اللہ رب العزت نے ایک اصول بتا دیا کہ تم یہ چاہتے ہو نا کہ تمہارے بچے تمہاری جو ہے نا تم کو پوچھے، تمہارے سے اچھا برتاؤ کرے. یہ تمہاری ہی چاہت کو ہم نے دین بنا دیا ہے، اور تمہاری یہ چاہت ہے کہ ہمارے بچے کبھی ہمارے نافرمان نہ ہو، کبھی ہم کو الٹے جواب دینے والے، ہم کو گھر سے نکالنے والے نہ بنے. اس کو ہم نے حرام قرار دیا ہے. حرام کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو تم چاہتے ہو. تم ہی چاہتے ہو نا کہ بچے نافرمان نہ بنے، تو بچوں کے نافرمان بننے کو ہم نے حرام قرار دیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، بدکاری کرنے کی اجازت دیجیے، غلط کام کرنے کی اجازت دے دیجیے. تو جو صحابہ کرام تھے ارد گرد، تو انہوں نے اللہ کے نبی کی عظمت کو ان کے ذہن میں تھی، بھڑک گئے وہ اور کہنے لگے بیوقوفو جیسے سوال کر رہے ہیں، یہ سوال کو کوئی مطلب ہے؟ زنا کی اجازت دے دیجیے. اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو شانت بٹھایا، خاموش رہو. اس کو قریب بلایا، ہاں کیا بول رہا ہے تو؟ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو سوال کیا، اس نے ایک سوال کیا تھا تو اللہ کے نبی نے اس کو سوال کیا، جواب نہیں دیا. فرمانے لگے کیا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں بہن یا کسی اور کے ساتھ زنا کیا جائے؟ نعوذ باللہ، یہ تیری چاہت ہے کیا؟ تو کہنے لگا نہیں. اللہ کے نبی نے باری باری گنوایا، کیا اس سے چاہتا ہے، کیا اس سے چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ زنا کیا جائے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح تو نہیں چاہتا نا، ویسے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں بہنوں کے ساتھ زنا کیا جائے. تیری چاہت ہے نا، اچھی چاہت ہے کہ کسی میرے محرم کے ساتھ زنا نہ کیا جائے، لیکن یہ جو تیری چاہت ہے زنا کرنے کی، یہ بری چاہت ہے، اور اسی کو اللہ نے دین بنایا ہے. اللہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی زنا کرے. پھر اللہ کے نبی نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعا کی. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا میں جو سب سے بڑا گناہ اس کے ذہن میں تھا، اس کے دل و دماغ میں تھا، جس کو اظہار کرتا تھا، وہ زنا تھا. تو معلوم ہوا دوستو کہ جو چیز ہم نہیں چاہتے، اور حقیقت میں انسان کی اگر وہ پاکیزہ طبیعت ہے اور وہ نہیں چاہتا، تو اللہ رب العزت ہم غور کریں گے تو اس کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا آپ میں سے کون ہے جو گالی کھانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی بھلا برا کہے، مجھے گالیاں دے. تو اللہ رب العزت نے اس گالی دینے کو حرام قرار دیا ہے کہ گالی دینا حرام ہے. کیوں حرام ہے بھائی؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی چاہتا ہی نہیں اس کو کھانا. تو حرام چیزیں دوستوں لمیٹڈ ہیں، اور وہی ہے جس میں ہمارا فائدہ ہے، جس سے بچنے سے ہمارا فائدہ ہے. تو یہ تنگ نظری ہمارے ذہن سے نکل جائے. یہ آپ لوگ کہتے ہیں ہر چیز حرام ہے، تو حلال کیا ہے؟ پھر یہ سوال دماغ سے نکال دے. حلال ہی حلال ہے دنیا میں اکثر چیزیں. چند چیزیں ہیں جو ہمارے نفع کی ہے، جس کو چھوڑنا اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. تو بچیں گے نا انشاءاللہ حرام سے. ابھی انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے ہم ایک ایک چیز جو حرام اللہ نے کی ہے اس کی تفصیل بیان کریں گے. جیسے سب سے بڑا جو حرام کام ہے وہ ہے شرک. اللہ کے نبی نے فرمایا الا انبئکم اکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. اس کی جو ہے معافی نہیں ہے. اگر کوئی شرک کرتا ہے اور بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اس کا کوئی بچنے کا جو کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جہنم کے علاوہ اس کا. تو انشاءاللہ ہم بالتفصیل سب سے پہلے شرک توحید کا فرق سمجھیں گے. توحید اور شرک میں کیا فرق ہے، توحید کیوں ضروری ہے، شرک کیوں حرام ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان تھا 4 تاریخ سے لے کے 13 تاریخ تک کے لیے بیت المال جو ہے، یہ جو ایک تنظیم ہے جو رفاع عام کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ چیزیں چلاتی ہے، تو خون ٹیسٹ وغیرہ کچھ انہوں نے رکھا ہے، تو باہر پیمپلیٹ بانٹے جائیں گے. تو زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اور مزید